السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کڑوی باتیں ایپیسوڈ 13 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رمضان المبارک۔ بہت ہی جلد رمضان المبارک کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو اسی حوالے سے آج کی ایپیسوڈ میں ہم کچھ باتیں کریں گے جو رمضان المبارک میں ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہم اس مہینے کو اس طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکے جس طریقے سے ہم کو سمجھنا چاہیے۔ حالانکہ رمضان المبارک ہر سال ہماری زندگیوں میں آتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی رمضان المبارک سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک رمضان المبارک میں وہ موجود ہوتے ہیں اور اگلے جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اس میں وہ بندہ اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس کا مقصد ہماری ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو سمجھنا اور دور کرنا ہے، تاکہ جب رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آئے، رمضان کا مہینہ شروع ہو، تو ہم اس رمضان کا فائدہ، اس مبارک مہینے کا فائدہ اسی طرح اٹھا سکیں جس طرح اٹھانے کا حق ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر اس کی صحیح طریقے سے مسلمان کو سمجھ آ جائے تو آپ سمجھ لیں بھی یہ ایک مہینہ ہی ہماری زندگیوں کو سنوار سکتا ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے جو طریقہ کار ہوتا ہے، ہمارے رویے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم رمضان المبارک میں سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں، حالانکہ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی کسی بھی ملک کے بارے میں آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک میں جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی آ جاتی ہے۔ غیر مسلم بھی جو ہیں وہ اس چیز کا احترام کرتے ہوئے، جو اپنی ان کی عوام ہوتی ہے، مسلمان لوگ ہوتے ہیں جس بھی ملک میں ہوں، ان کو وہ اپنی طرف سے خصوصی رعایت فراہم کرتے ہیں، اور جب کہ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہی، ایک دو دن پہلے ہی جو ہے وہ چیزیں، جو اشیاء خورد و نوش ہیں، ان کے ریٹ ڈبل سے ٹرپل ہو جاتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے منافع خوری آسانی سے کر سکیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم نے لاکھوں روپے کمائے۔ کس طریقے سے؟ عوام کو لوٹ کر، 2 گنا ریٹ کر کے، 3 گنا ریٹ کر کے، ایک چیز معمول کے مطابق اگر 100 روپے کی بک رہی ہے تو رمضان المبارک میں وہ 200 سے 250 روپے کی ہو جائے گی۔
سب سے پہلی غلطی تو ہماری یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو بڑے ہی کامل مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حج کر کے بھی آئے ہوتے ہیں، عمرے کر کے بھی آئے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ سپیشل جو ہے کوئی بندہ ان کو حاجی نہ بلائے تو ان کا منہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے بھی سب افراد جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں بھی ہم مقدس مقامات سے، حرم پاک سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے چکر لگا کے آئے ہیں، ہم نے حج کر لیا ہے، عمرہ کر لیا ہے، ہم حاجی ہو گئے ہیں، اور وہ حاجی صاحب بھی اور عام لوگ بھی جو ہمارے یہاں کے مسلمان ہیں، وہ اشیاء خورد و نوش میں انتہائی جو ہے وہ اضافہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو خاص کر امیر طبقہ تو یہ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا نظام چلا لیتا ہے، لیکن اس سارے معاملات میں جو غریب لوگ ہیں، جو غریب روزے دار ہیں، وہ پس جاتے ہیں۔ ان کو اپنے گھر میں ایک سادہ جو ہانڈی روٹی کہتے ہیں وہ بھی بنانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، نہ کہ روپیہ کمانے کا مہینہ۔ ہم نے بجائے اس کو نیکیاں کمانے کے مہینے کے، ہم نے اس کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور اللہ کی رضا کو چھوڑ کر دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، تاکہ ہم اس رمضان میں، کئیوں نے یہ پلان بنائے ہوتے ہیں بھی یہ رمضان آ رہا ہے، اب ہماری اچھی دیہڑیاں لگیں گی، ہم وہاں جو اپنے گھر میں ایک کمرہ بنائیں گے، کوئی سوچ رہا ہوتا ہے میں ایک گاڑی لوں گا، مجھے رمضان میں بہت پرافٹ ہوگا، میں نے جو مہنگائی کی ہے، میں نے اپنے ریٹ بڑھائے ہیں، میں گاڑی لے لوں گا، میں فلاں کروں گا، یعنی کہ ہمارا جو رویہ ہے رمضان سے پہلے ہی خراب ہو جاتا ہے۔ بجائے ہم اس مقدس مہینے کی قدر کرنے کے، ہم پیسوں کی قدر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اس رمضان المبارک میں لوگوں کو اتنا ایک لوٹ لیں کہ ہمارے جو ہے وہ آنے والے سارے سال جو ہے وہ امیری میں اچھے پیسوں کے ساتھ گزریں۔ اور چلتے ہیں اب اس رمضان کے مہینے کے جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارا پہلے دنوں میں یہ حساب کتاب ہوتا ہے بھئی ہم یہ تو کرتے ہی کرتے ہیں جو ہماری چل رہی ہے کاروباری طور پہ، تو ہم مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں، ادھر سے مہنگائی کی، بندوں کو لوٹا، اتنی اللہ کے بندوں کو لوٹا، وہ بھی مسلمان ہیں، آپ کوئی الگ سے مسلمان نہیں ہے، آپ کسی غیر مسلم کو لوٹ کے آ رہے ہیں اور بھاگے ہیں مسجد کی طرف، جی اب میری قبولیت ہو جائے گی، میں تو لوٹ کے آیا ہوں، اور اب میں جناب جی 5 وقت کی نماز جو ہے وہ پڑھنی شروع کروں گا تو جو میرے سارے گناہ ہیں وہ دھل جائیں گے، جیسے گنگا میں نہا کے آیا ہو۔ یہ میں ویسے ایک محاورتاً بات کر رہا ہوں، جیسے وہ لوگ سمجھتے ہیں نا جی میں گنگا میں نہا کے آیا ہوں تو میرے سارے پاپ جھڑ گئے ہیں، تو ہمارا بھی کچھ رویہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ غور کر لیں، یہ میری بات بالکل غلط نہیں، آپ غور کر لیں، ہمارا رویہ جو ہے وہ سیم ویسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ لوگ سوچتے ہیں۔ یہ میں نے محاورتاً بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مسجدوں میں صبح رش شروع ہو جائے گا، اس کے بعد جیسے رمضان چلتا ہے اس میں ہماری اور غلطیاں کوتاہیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم نے روزہ تو رکھ لیا پر سارا دن ہم نے بد نظری کی، ہم یہ نہیں سوچتے بھی ہمارا روزہ صرف جسم کا روزہ، ہماری روح کا روزہ نہیں ہے، پورے جسم کا روزہ ہے۔ جسم میں ہماری آنکھیں بھی آتی ہیں، ہمارے کان بھی آتے ہیں،
ہماری زبان بھی آتی ہے، ہمارا پورا جسم، ہاتھ پاؤں سب کچھ اس میں شامل ہے۔ ہمیں صرف زبان کا روزہ، یہ منہ کا روزہ نہیں رکھنا ہوتا، بھی کھانا پینا ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارا روزہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کیا کام ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، بے ایمانی چل رہی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، گالیاں نکالے جا رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، بد نظری کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، دھوکہ دہی چل رہی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، سوچ یہ پڑی ہوئی ہے بھی آج جو بھی ہمارے پاس گاہک آیا، کوئی بندہ آیا، ہم جو ہے اس کو جو ہے نا وہ ڈبل ریٹ لگائیں گے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، خاص کر ملازمین کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ادھر سے حاجی صاحب بھی نال لگاتے ہیں اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور تہجد گزار بھی ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں بھئی آپ کا کام اتنے تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ ہمیں 10,000 روپیہ نہیں دو گے، جبکہ گورنمنٹ کی فیس جو ہے وہ الگ سے چارج ہوگی۔ کس لیے جی اس سے علاوہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ جب تک نام سے بے شک نہ لے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں بھئی ہم رشوت نہیں لیتے۔ آپ اللہ کو ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ بھی اللہ کے سامنے آپ کہیں گے جی ہم نے تو یہ نذرانہ لیا تھا، یہ فلان لیا تھا؟ کیا اللہ آپ کے دلوں سے واقف نہیں ہے؟ کیا آپ کو دیکھ نہیں رہا؟ وہ پل پل کی خبر نہیں ہے اس کو؟ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لینا، سپیشلی میں اپنے ان بھائیوں سے بھی بات کر رہا ہوں جو سپیشلی ناکے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں بھی جی عید قریب آنی ہے تو ہم نے خرچہ تو بنانا ہے۔ میرے بھائیوں یہ دیکھو، یہ دنیا کا نظام ہے۔ دنیا میں آپ کیا کرو گے؟ کتنا کمال ہوگے؟ آپ روز اعلان سنتے ہیں اور یہ دل میں خیال کرتے ہیں بھی یار یہ بندہ تو ابھی ہمارے پاس سے اٹھ کے گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ حساب کتاب کی جو کتاب ہے نا، جو ہمارے حساب کی، جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے، جو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کی ہے ہماری پیدائش سے لے کر ہمارے مرنے تک، جو فرشتے ہمارے ساتھ اٹیچ کیے ہیں، وہ آپ کی ایک ایک بات کی گواہی وہاں پہ دیں گے کہ آپ نے اس دنیا میں آنے کے بعد کیا 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 اور کیا کیا کرتے رہے، اور آپ کو موت کس حالت میں آئی۔ حالانکہ اللہ یہ سب جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب جو فرشتوں کی اور لوگوں کی گواہیوں کو آپ کے سامنے رکھے گا۔ جب آپ انکاری ہوں گے بھی میں نے تو یہ کام کیا نہیں ہے، تو فوراً آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی فرشتہ یا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کر دے گا بھی یہ دیکھو یہ تمہارا اس چیز کا گواہ ہے، تم نے یہاں پہ جو ہے وہ گناہ کیا ہے۔ اس کے پاس ہزاروں سورس ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں نا ڈنڈی مار لیں گے، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ کیا آپ سوچ لے جس خالق نے ہمیں بنایا ہے کہ ہم نے یہ کیمرے نہیں بنا لیے، ویڈیو کیمرے بنا لیے ہیں، موبائل بنا لیے ہیں، کیا ہم دوسروں کے ریکارڈ نہیں رکھتے؟ کیا ہم دوسروں کی یہاں تک کالوں تک کو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور بعد میں ایز اے پروف سنبھال لیتے ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں بھی آپ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کس خالق نے آپ کو پیدا کیا ہے؟ اور کیا سمجھتے ہیں بھی اس خالق نے آپ کو یہ ٹیکنالوجی، یہ چیزیں بنانے کی اجازت دے دی ہے تو کیا اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا؟ یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔
وہ چاہے گا تو آپ کیسی ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے کون سا مشکل ہے بھئی؟ وہ آپ کو ایک کن کہہ کے تو ہر چیز دکھا دے، آپ کی پوری زندگی آپ کے سامنے رکھ دے بھئی یہاں سے تم نے دھوکہ کیا، یہاں سے فراڈ کیا، یہاں رشوت لی، یہاں سود کھایا، یہاں یہ کام کیا، یہاں آپ نے غلط کاری کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی آپ جو ہے وہ کسی طریقے سے بچ جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یہ بات کہوں گا بھی، جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے تو ہمیں اس کو اس طریقے سے گزارنا چاہیے کہ ہماری جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہم پہلے کر چکے ہیں، جو ہم نے اپنی زندگی میں جو ہم معاملات پیچھے کر کے آئے ہیں، ہم اس کو سنوار سکیں۔ وہ پیچھے سے تو یہ سوچ لے بھی اللہ تعالیٰ جب آپ پکی ایک معافی مانگیں گے نا، کہ پکا ارادہ کریں گے یا اللہ جو کچھ میں نے پچھلی زندگی میں گزارا ہے، میں اپنی ان غلطیوں پہ شرمندہ ہوں، نادم ہوں اپنی غلطیوں پہ، تو وہ بڑا ہی غفور و رحیم ہے۔ وہ آپ کو آپ کی سوچ سے پہلے معاف کر دے گا، لیکن اس کے لیے لازم یہ ہے کہ یہ جو آپ غلطیاں چھوڑیں گے، اس کو صرف اس مہینے کے لیے نہیں چھوڑیں گے، یہ اپنی ساری زندگی میں کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ غلطیاں دوبارہ نہ کریں۔ اور خاص کر تو یہ مہینہ، جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے، اور اس میں ایک رات بھی ایسی رکھی ہے جس کو تمام راتوں سے افضل رکھا ہے، تو آپ خود سوچیں ان دنوں میں، ان راتوں میں ہمیں اپنا رویہ کیا رکھنا چاہیے؟ ہمیں اپنی کیا زندگی پہ نظر نہیں ڈالنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں اور ہمیں کیسے گزارنی چاہیے؟ ہم کوشش تو کرتے ہیں، ابھی رمضان المبارک آیا ہے، 3 قرآن پاک ختم کر لیں، 4 کر لیں، 5 کر لیں، میں نے 6 کر لیے ہیں، لیکن کیا قرآن پاک کے احکامات پر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہے؟ ان کے حکموں پر عمل کیا ہے ہم نے؟ کیا اپنی زندگی کو اس مہینے میں اس حساب سے ڈالا ہے؟ ذرا غور کیجیے۔ ہم اس مہینے کو صرف منہ سے بابرکت ضرور کہتے ہیں، جی بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت سے پیسے لاتا ہے۔ ہمارا جو اصل میں بابرکت مہینہ ہے نا، یہ ہمارے لیے پیسہ بہت لاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی اصل میں سوچ یہ ہو گئی ہے، جبکہ یہ مہینہ ہمیں صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ انسان کمزور ہے، خطاکار ہے، گناہگار ہے، ہم سے ہزاروں غلطیاں ہو جاتی ہیں، جانے انجانے میں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے یہ مہینہ ہم کو اس لیے دیا ہے کہ ہم اس میں اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں، جو غلطیاں ہم باقی سال میں کرتے ہیں ان غلطیوں کی معافی مانگ سکیں، ان غلطیوں سے توبہ کر سکیں آئندہ کے لیے۔ لیکن ہم بجائے اس چیز کو سمجھنے کے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جناب جی صرف اور صرف اپنے اس مہینے میں بھی اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، حالانکہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا اور
और दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। सारे मामलात जो है वो हमें बड़ी गौर व फिक्र के साथ, ये बड़ी कहते हैं ना जैसे बारीक बीनी से हमें इस महीने की फजीलत का और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात है, अल्लाह के अहकामात जो है, हुक्म है, उनको गौर से पढ़ना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में हमें क्या हुक्म मिले हैं और किस तरीके से हमें रमज़ानुल मुबारक गुजारना चाहिए और किस तरीके से हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। ये महीना असल में अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। जो हम पूरे साल में गलतियां कोताहियां करते हैं, अल्लाह की नाराज़गी को मोल लेते हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम बजाय इसके कि हम, और वो कहते हैं ना, आप ये सोचते हैं, अभी हम हरम पाक गए हैं, एक आपको मिसाल देता हूँ। हरम पाक में अगर जाएं तो जिस तरह आम जगहों पे नमाज पढ़ें, तो उसके मुकाबले में अगर हरम पाक में पढ़ी जाए तो नमाजों का जो है वो सवाब का मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। उससे आगे जाए मस्जिद नबवी में आप नमाज पढ़ेंगे तो आम दिनों की नमाजों से भी वहाँ पे जो आपको सवाब मिलेगा उसकी मिकदार आम मस्जिद में या जो हमारे महल्ले की कह लो या जिस तरह, उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा वहाँ पर सवाब है। तो ये सोच ले कि इसी तरह पूरे साल की नमाजों के मुकाबले में, पूरे साल के आमाल के मुकाबले में रमज़ानुल मुबारक में जो सवाब की मिकदार है और जो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत है वो भी बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखें कि अगर सवाब और मग़फ़िरत की मिकदार बढ़ जाती है तो क्या जो गुनाह किए जाते हैं, क्या उनका गुनाह ना बढ़ता होगा? क्या अल्लाह ताला की वो नाराज़गी जो आपके लिए इस महीने में इंतहाई अल्लाह ताला रहम दिली करता है अपने बंदों से, तो क्या जब आप गुनाह करेंगे तो क्या अल्लाह ताला की सख्ती आपके लिए बढ़ नहीं जाएगी कि मैंने तो इसको ये महीना दिया है कि ये अपने गुनाहों की तौबा करे, अपने गुनाहों से बख्शिश मांगे मुझसे, अपने गुनाहों से निजात का जरिया ये बनाया इस रमज़ान को। तो ये तो इस महीने को बजाय इस तरह कि ये अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, ये और अपने गुनाहों को बढ़ाता जा रहा है। तो क्या सोचते हैं वे, जैसे गुनाह सवाब बढ़ता है इसी तरह फिर ऐसी जो सिचुएशन होती है उसमें गुनाह की भी मिकदार बढ़ जाती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि रमज़ानुल मुबारक आने में अभी कुछ दिन पड़े हुए हैं, तो आप अपनी जिंदगियों पे नजर डालें और ये तहैया करें कि जो इस दफा रमजान आ रहा है वो हमारे पहले रमजान के महीनों जैसा हम नहीं गुजारेंगे। हम बिल्कुल वैसे ही गुजारेंगे जैसे अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। जैसे अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा रमजानुल मुबारक में इस तरीके से मेरी इबादत भी करे और अपने इखलाकियात को भी रखे, तो ये हमें जब तक हम नहीं सोचेंगे, तो आप सोच लें कि हम रमजानुल मुबारक से जो हमने फ़ायदा उठाना है वो हम कभी भी उठा नहीं सकते। हम सिर्फ ये कह लें कि अपने आप को सिर्फ भूखा रखेंगे पर हमें फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। हम मस्जिदों में जाएंगे ज़रूर, लेकिन अगर हम गुनाह नहीं छोड़ते, आप ये सोच लें
جو بندہ 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ گناہ نہیں چھوڑ سکا، اس کا گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ اس کی نیکی کرنے میں فرق ہے۔ کیونکہ اگر نیکی صحیح طریقے سے کی جائے اور صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلا جائے تو یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے گناہ نہ چھوٹے، آپ کی جو آپ غلط کام کرتے ہیں وہ آپ کے رمضان میں نہ چھوٹے، عام دنوں میں بھی جو ہے وہ نماز جو ہے اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ ذہن میں سوچ لیں کہ آپ کے وہ سارے گناہ چھڑوا دیتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں، پر ہمارے گناہ نہیں چھوٹ رہے، آپ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ رشوت لینا آج کل ہم گناہ نہیں سمجھتے، سود لینا گناہ نہیں سمجھتے، منافع خوری کرنا گناہ نہیں سمجھتے، سٹاک جمع کرنا ہم گناہ نہیں سمجھتے، مہنگائی بڑھانے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، دھوکہ دہی کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آج ہم نے پھٹی لگائی ہے، ہم نے آج جو ہے وہ 1000 کمانا تھا، ہم نے 1500 کما لیا ہے، آج ایک بندہ آیا اس کو ہم نے پھٹی لگا دی ہے، یعنی کہ ہم نے اس کو دھوکہ دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیسی زبان میں نے بات کی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے، جو آپ گناہ نہیں سمجھتے، آپ نے یہ اپنے ذہنوں میں ڈال لیا یہ گناہ نہیں ہے، یہ ہماری چلاکی ہے، ہم بہت شاطر ہیں، یہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم بہت شاطر ہیں، ہم نے بڑا پرافٹ کما لیا ہے، ہم نے اگلے کو ایسا چکر دیا ہے کہ وہ بندہ ہمیں اپنے پیسے لوٹا گیا ہے۔ جبکہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو آپ کے اندر تک کی خبر ہے، وہ اتنا آپ یہ سمجھ لے بھی وہ خالق اس حد تک دیکھ سکتا ہے کہ آپ سوچ لے بھی ایک کالا پہاڑ ہو، اس پہ ایک چھوٹی سی کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہے اور اس کے پاؤں کتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں سے جو اس جگہ پر ہلکی سی لکیر پڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بالکل کلیئر دیکھتا ہے۔ تو پھر آپ خود سوچ لیں، اندھیری کالی رات میں ایک کالے پہاڑ پر ایک چیونٹی کے پاؤں کی لکیر کو جو دیکھ سکتا ہے تو وہ آپ کے کسی گناہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ آپ کے کسی گناہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ آپ کی سب ایک ایک ہماری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک ہمارے جو ہماری حرکتیں ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارے دل میں ہے، ہمارے رات میں ہے، جتنی مرضی تاریکی کر کے آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، آپ یہ ذہن میں سوچ لیں کہ وہ آپ کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک پل کو جو ہے وہ اس کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہوگا، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جس دن ہم نے سوچ لیا نا بھی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو پھر سوچ لے کہ ہماری زندگیاں واقعی بدل جائیں گی۔ ہم ظلم کر کے، یہ سب جو میں نے آپ کو بتایا یہ ظلم ہے، رشوت لینا ظلم ہے، سود لینا ظلم ہے، منافع خوری کرنا ظلم ہے، سٹاک رکھنا، سٹاک کرنا اس نیت سے میں مہنگا بیچوں گا، یہ ظلم ہے۔ اور یہ سوچ لیں بھی آپ رمضان المبارک میں یہ سارے کام کر کے کیا سوچتے ہیں کہ اللہ ایسے ہی ہمیں جنت میں جانے دے دے گا؟ اتنی آسان ہے جنت میں جانا؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ بس صرف جنت کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے، اتنا آسان ہے جنت میں جانا کہ ایسے ہی دوڑ کے چلے جائیں گے، وہاں پہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا،
اس کے لیے جتنا سخت اللہ نے حساب بتایا ہے، یا خالی محشر کا دن ہی جتنا سخت بتایا گیا ہے، اس کا تصور کرنے سے ہی روح کام چاہتی ہے۔ اتنا سخت دن ہوگا وہ، اور حساب کتاب تو بعد کی بات ہے۔ خالی اس دن میں جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، وہی برداشت سے اوپر ہے انسان کی۔ انسان یہاں پر تو بڑے ہی تیس مار خان بنتا ہے نا، میں بہت بلا چیز ہوں، تو وہاں پہ جو ہے نا، وہاں پہ آپ سے بڑے لوگ ہوں گے جن کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، پورا جسم کا رواں رواں کانپ رہا ہوگا۔ ہم تو بہت چھوٹے قد کے لوگ ہیں، ہم تو انتہائی چھوٹے قد کے لوگ ہیں، 5-6 فٹ قد ہے ہمارا۔ تو آپ ذرا کہ قرآن پاک میں جو ہے نا، جہاں جہاں پہ بھی قوم عاد سمود کا ذکر ہے نا، ٹھیک ہے، وہاں سے پڑھ لے کہ ان کے قد کتنے تھے اور ان کی طاقت کتنی تھی۔ کیا وہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے؟ اتنے کڑیے لوگ وہاں پہ ایسے ہوں گے کہ وہ پسینے سے شرابور ہوں گے، اور خوف کا ایسا عالم ہوگا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، لفظوں میں ایسی چیز بیان نہیں ہو سکتی۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس خوش فہمی میں رہیں کہ ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، اور لیکن ہمارے کچھ گناہ ہماری ان ساری نیکیوں کو ایک لقمے میں کھا جائیں، اور ہمارے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کہ یا اللہ میں یہ نیکی کر کے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے، اور ہمارے پاس ایک نیکی بھی نہ بچے، یہ گناہ ایسے کھا جائیں ہماری نیکیوں کو۔ تو میں اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ غیبت کو بھی چھوڑیں، ایک دوسرے سے جو ہم حسد کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑیں، رشوت کو بھی چھوڑیں، سود کو بھی چھوڑیں، صحیح طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر عمل کریں، اور اس مبارک مہینے کو اس طریقے سے گزاریں جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور جس میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشی شامل ہے۔ اس طریقے سے ہم اس رمضان کو گزاریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ سے یہ صرف ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں۔ باقی آپ دیکھ کے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ میری ویڈیو کو لائک کرنا چاہیے کہ نہیں لائک کرنا چاہیے۔ میں آپ سے یہ نہیں کروں گا کہ میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں، لیکن آپ خود تجزیہ کر کے تو جو آپ نے کرنا ہو وہ کر لیا کرے، اور جو اگر کوئی کمنٹس دینا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے، یا کسی ٹاپک پہ کہنا چاہے بھی اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں میں، تو وہ آپ جو ہے وہ کمنٹس میں مینشن کر دیا کریں، تو میں انشاءاللہ اس پہ بھی ویڈیو بنا دیا کروں گا۔ اور یہ آپ سے پھر کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ ہماری جو ہے وہ بات کرنے سے اگر کوئی ایک بھی مسلمان وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے، تو میں سمجھ لوں گا کہ میں نے جو یہ کاوش شروع کی ہے وہ میری رنگ لے آئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے اور کسی کے دل پہ مہر لگا دے۔ اور میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہم پر اپنا رحم والا معاملہ کرے، ہم پر بھی اور ہمارے والدین پر بھی اور ہمارے رشتہ داروں پر بھی، اور
پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان اب تک اس دنیا سے جا چکے